بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج جو ہماری جو کلاس ہے سورۃ الجن، سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الجن. جن جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. اسی طرح اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں. اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا اصل ریزن یہ ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اس سورت کا نام سورۃ جن کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں جن کا ذکر ہے. اس سورت میں جو ہے نا، جن جو بولتا ہے، جن کیا کیا بولا، تمام چیز کیا اس میں ذکر ہے. تو وہی جو ہے نا، اس سورت کا نام سورۃ الجن ہے کیونکہ اس سورت میں جن کا واقعہ ہے. کیونکہ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہودی جو جن تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو اسلام قبول کر لیتے. وہی واقعہ جو ہے نا اس سورت میں ذکر ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیا کیا بولتے ہیں جن، وہ تمام جو ہے نا اس سورت میں ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لائے، اس کے بعد کہا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. سب سے پہلے آیت نمبر 1 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا باغ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتفاق سے جو ہے نا جن وہاں سے گزرے، دیکھتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جنوں کو معلوم نہیں ہے قرآن کر کے، لیکن دیکھتے ہیں کوئی ایسی آواز ہے جو اب تک انہوں نے نہیں سنا ہے. وہ جن جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، کیا اچھی آواز ہے نا ہے. پورے جن آتے ہیں، آ کر سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہے. اس کے بعد جن جو ہے نا غور سے قرآن سنتے ہیں. غور سے کہے جن کہے قرآن سنتے ہیں. قرآن سننے کے فوری بعد جن کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے. یہ جن کا جو واقعہ ہے ہمارے نبی کو معلوم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد آواز سے قرآن پڑھے. جنہوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیں. تو یہ ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہی کر کے بتا دیا کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جن نے قرآن سن کر کے اسلام قبول کر لیں. تو وہی جو ہے نا آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو. اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اوحیا، میری طرف، اوحیا الیہ، وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ انہ استمع مطلب غور سے سنا. جنہوں نے غور سے سنا ہے. استمع، بے شک اس قرآن کو جو ہے نا استمع غور سے سنا ہے. کون سنا ہے؟ نفر، ایک جماعت، من الجن، جنوں میں سے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے وحی کی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا ہے. جب ہمارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے جن نے غور سے قرآن سنتے ہیں. استماع کا مطلب غور سے سننا. جیسا کہ آپ کہیں راستے میں گئے، وہاں گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، آپ لائٹ لے کے چل جاتی، وہاں سے سنتے نہیں، آپ ایک دل میں کراہت کر کے چل جاتی، اس سے گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک انسان جو ہے نا گانا، کہیں آواز آتا ہے، انسان غور سے کان لگا کے سنتا ہے کہ کیا ہے گانا، وہ اس پہ پکڑ ہوگی، اللہ گناہ دے گا. اگر کوئی غور سے کوئی گانا سنتا ہے تو وہاں اس کے پکڑ ہوگی. راستے میں چلتے چلتے کہیں گانے کی آواز آئی، آپ لائٹ لے کے چل جاتی ہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن غور سے آپ سنتے ہیں تو وہاں آپ کو گناہ ملے گا. وہی یہاں بھی جو ہے نا جن نے جب قرآن سنا تو غور سے سنا. اس سے میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیں. جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے کیا انسان کو کیا ہے؟ سننا چاہیے. وہی یہاں بھی جو ہے نا جن نے ہمارے نبی کی قرآن کی آواز کو غور سے سنتے ہیں. سننے کے بعد کیا بولتے ہیں کہ فقالو یہ جمع ہے. فقالو جو ہے نا جمع ہے، جن کہتے ہیں، یہ ایک نہیں کئی جن تھے. تمام جن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انا، بے شک ہم، سمعنا سنا ہے، قرآن، جن کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے. یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بولتے ہیں، ہم نے قرآن سنا ہے. وہ قرآن کیسا ہے؟ عجیب ہے. یہ قرآن بڑا عجیب ہے. عجیب کی تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہر آیت پہ جو ہے نا ایک عجیب علم ہے. آپ ایک ایک آیت پہ غور کرتے جائیں گے، آپ کو ایک ایک عجیب علم آپ کو ملے گا. یہ ایک تفسیر ہے.
دوسری جو تفسیر ہے عجیب ہے مطلب قرآن مبارک ہے، عجیب ہے، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنا دے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں دے دے گا. یہ قرآن کیا ہے؟ عجیب ہے. وہی یہاں ہاں. یہاں اصل میں اللہ نے ہمارے نبی کو کیوں فرمایا کہ جن نے آپ کے قرآن کی آواز سن کر اسلام قبول کر لیں؟ کیوں؟ کیونکہ اصل ہمارے نبی کو تسلی دینا تھا. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ ہمارے نبی کو پتھر سے مار مار کے کیا ہے وہاں سے بھیج دی. ہمارے نبی کو بہت زیادہ بیزار ہوا، کیا یہ لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اے نبی اگر یہ لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تو کوئی بات نہیں، بلکہ جن جو ہے نا آپ کی قرآن کی آواز سن کر اسلام قبول کر لیتے. ہمارے نبی کو تسلی دینا تھا، اس وجہ سے اللہ نے وہی کر کے ہمارے نبی کو بتا دیا کہ استمع نفر من الجن، اے نبی جنوں کی ایک جماعت نے تمہارے قرآن کی آواز سنی، سن کر کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن ہم نے سنا ہے. پھر جن اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہدی، یہ قرآن جو ہے نا ہدایت دیتا ہے کس کی طرف؟ الی الرشد. رشد کا معنی یہ ہے دنیا و آخرت کی بھلائی. اگر کوئی انسان دنیا بھی چاہتا ہے آخرت بھی چاہتا ہے تو قرآن پڑھو. یہ قرآن میں آپ کو دنیا بھی ملے گا آخرت بھی ملے گا. دنیا اگر آپ مبارک بنانا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھو، آپ کی قبر کو مبارک بنانا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھو، حشر کے میدان کو مبارک بنانا چاہتی ہیں تو قرآن پڑھو. یعنی کہ وہی ہے نا الی الرشد، یہ قرآن رشد کی طرف کیا ہدایت دیتا ہے. رشد کا جو معنی ہے دنیا و آخرت کی بھلائی جو ہے نا قرآن میں ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ یہدی الی الرشد. تب یہ یہاں جو ہے نا جن کہتے ہیں کہ یہدی، یہ قرآن جو ہے نا رشد کی طرف کیا ہدایت دیتا ہے. پھر جن کہتے ہیں کہ فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے. فآمنا، ہم ایمان لائیں گے بھی اس قرآن پر. جن قرآن سن کر کہتے ہیں کہ فآمنا بہ، یہ تمام جنوں کی بات ہے. پھر جن کیا بولتے ہیں؟ ولن نشرک بربنا احدا، اس کے بعد ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. ولن لن کا مطلب نہیں، نشرک شرک کرنا، بربنا ہمارے رب کے ساتھ، احدا کسی کو. یعنی کہ جن جو ہے نا یہ بھی شرک کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے. یہ جو جن یہ بھی شرک کرتے تھے. کیا شرک کرتے تھے؟ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جنوں میں سے بھی عیسائی ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جن میں یہودی بھی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی کہ جن میں بھی جو ہے نا جس طرح مسلمانوں میں سے کیا یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی کیا نا یہودی، عیسائی، کافر پائے جاتے ہیں. وہی اسلام لانے کے بعد جن بولتی ہیں کہ ولن نشرک بربنا احدا، ہرگز ہم اس کے بعد جو ہے نا شرک نہیں کریں گے. ہرگز کیا ہم اس کے بعد شرک نہیں کریں گے. پھر جن جو ہے نا اسلام لانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَأَنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ تعالی بلند ہے. تعالیٰ کا مطلب بلند ہے اللہ تعالیٰ. جد ربنا، ہمارا رب کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے؟ بلند. جد عظمت ہے رب ہمارا رب کا، یعنی کہ ہمارا رب کی جو عظمت ہے، ہمارا رب کا جو قدر ہے وہ بلند ہے، رب کا جو مقام ہے وہ بلند ہے. جن جو ہے نا تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہاں کہتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں کہ اللہ کی تعریف میں متخذ صاحبہ، ماں نہیں، اتخذ بنانا، صاحبہ بیوی، اللہ کو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، ولا ولد، نہ ہی اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے. یعنی کہ اللہ کو بیٹا بھی نہیں ہے اور بیوی بھی نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت بھی جو ہے نا بلند ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کیا ہے اولاد ہے. کیونکہ اسلام لانے سے پہلے یہ جن یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے کر کے، نعوذ باللہ. اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا بھی نہیں ہے، نہ ہی کیا ہے بیوی ہے. ہاں، یہ جن کے پاس یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ جن کے پاس یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا بھی ہے کر کے؟ تو جن نے اسلام لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سردار تھا، جو ہمارا جو بیوقوف جو سردار تھا، کون؟ ابلیس. ابلیس یہ بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. ابلیس یہ بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کون ہی؟ عزیر علیہ السلام. اس طرح جو ہے نا ابلیس ان کو بھڑکاتا تھا. تو وہی جن اسلام لانے کے بعد بولتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے. ہم کو کہاں سے معلوم ہوا تھا؟ وَأَنَّهُ، بے شک وہ کان یقول کہتا تھا، سفیہنا ہمارا سردار. سفیہ کا مطلب بیوقوف کو بولتے ہیں، پاگل کو بولتے ہیں. سفیہنا ہمارا سردار کون؟ ابلیس. جن بولتے ہیں کہ ہمارا جو سردار ابلیس تھا وہ اللہ، اللہ پر شططا، جھوٹی باتیں بولتا تھا. ابلیس جو ہے نا وہ جنوں کو بولتا تھا کہ ابلیس کون ہے؟ جنوں کا باپ ہے. جس طرح ہمارے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. جنوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کون ہے؟ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا کون ہے؟ نعوذ باللہ کون ہے؟ عزیر علیہ السلام. اس طرح جن کو بھی کہا شرک پہ لاتا تھا ابلیس.
تو وہی جو ہے نا وہ بولتے کہ اسلام لانے کے بعد بولتے تھے کہ ہمارا جو سردار، ہمارا جو پاگل جو سردار تھا وہ اللہ پر کیا جھوٹی باتیں بولتا تھا. صفی ہونا کا ایک جو معنی جو ہے نا ابلیس ہے، ایک اور جو معنی جو بھی مشرک ہے، جو بھی مشرک، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، یہ تمام لوگ کیا ہے پاگل ہیں، یہ تمام لوگ بیوقوف ہیں حقیقی معنوں میں. اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جو بھی توحید پر نہیں ہے اللہ نے تمام کو کہا کہ وہ بیوقوف لوگ ہیں. حالانکہ ان کے پاس دنیا کی پوری ڈگری کیوں نہ ہو، ان کے پاس اگر توحید نہیں تو وہ کیا ہے بیوقوف ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے پارہ کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی توحید سے ابراہیم علیہ السلام کی دین سے ہٹ جاتا ہے وہ سفیہ نفس، وہ کیا ہے بیوقوف ہے. جو بھی توحید پر نہیں ہے وہ کیا ہے بیوقوف ہے. اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو بھی مشرک ہے وہ بیوقوف ہے اصل میں، کیونکہ اصل جو ہم پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو چھوڑ کو ہم فلاں 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 کی عبادت کرتی تو گویا کہ بیوقوف ہی ہو گئے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ کیا ہے بیوقوف ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں جن، اس سے پہلے جو ہے نا ابلیس، یہ جو اسلام لانے سے پہلے یہ جن جو ہے نا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لا لیتی ہیں جن اسلام لانے کے بعد بولتے ہیں کہ ہم نا یہ جو ابلیس جو بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، ہم نے ابلیس کی بات مانا. یہ جن بولتے ہیں کہ ہم نے ابلیس کی بات مان لیے تھے تب کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے. کیوں مانے تھے؟ ریزن کیا تھا؟ وہ جن بولتی ہیں کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ جن بولتے ہیں کہ ہم ابلیس کی بات اس وجہ سے مان لیے کہ ہمارا عقیدہ یہی تھا کہ ہم یہی مانتے تھے کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم یہی مانتے تھے. وہی بولتے ہیں کہ جن وَأَنَّ، اسلام لانے کے بعد بولتے ہیں کہ وَأَنَّ، بے شک ہم ظَنَنَّا، ہم یقین رکھتے تھے أَلَّن نَقُول، ہے کہ ہرگز نقول بہنا کہنا، ہرگز نہیں کہیں گے انس اور جن، انسان اور جن نہیں کہیں گے علی اللہ، اللہ پر جھوٹی بات. یعنی کہ جن یہ بولتے تھے کہ ہم اس وجہ سے ابلیس کی بات مان لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے کر کے، کیونکہ ہمارا یہی ماننا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے ابلیس اور انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بولے گا. ہم یہی مانتے تھے، اس وجہ سے ابلیس کی جو بھی باتیں ہم مان لیتے تھے، ابلیس جو بھی بولتا ہے کیا ہے ہم مان لیتے تھے. تو یہاں تک جو ہے نا جنوں کی بات کیا ہے یہاں ہو گئی. یہاں تک جو ہے نا جن جو ہے نا اسلام لانے کے بعد جو ہے نا مطلب مختصر یہ ہے کہ جن نے ہمارے نبی کے قرآن کی آواز سن کر کے اسلام قبول کر لیتی ہیں، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان ہے، رشد کا مطلب دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان ہے. پھر جن بولتی ہیں اس کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. ہاں، قرآن سننے سے پہلے جن جو ہے نا شرک کرتے تھے، کیونکہ جنوں کی جو جماعت جو آ کر تھی اصل میں ان میں سے کچھ یہودی بھی تھے، ان میں سے کچھ عیسائی بھی تھے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اس طرح عقیدہ تھا ان کا. اسلام لانے کے بعد بولتی کہ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے. پھر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتی، پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیوی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. پھر بولتی ہیں کہ جو بھی ہمارا یہ جو عقیدہ تھا ہمارے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اصل ابلیس ہم کو اس طرح سکھایا کرتا تھا. ہم ابلیس کی بات مان لیے بھی، جب ہم اسلام نہیں قبول کر لیتے ابلیس کی ہر بات ہم مانتے تھے. کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ خود جن بولتے ہیں اسلام لانے کے بعد، کیونکہ ہمارا یہی عقیدہ تھا کہ جن اور انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. کیسا اللہ پر جھوٹ بولیں گے؟ وہ یہی بولتے تھے کہ اللہ پر انسان کیسا جھوٹ بولے گا، ابلیس کیسا جھوٹ بولے گا اللہ پر. یہی سمجھتے تھے. جب انہوں نے قرآن سنا تو معلوم ہوا کہ ابلیس بھی جھوٹا ہے اور انسانوں میں بھی کئی لوگ کیا ہے جھوٹے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں کیا بتایا گیا ہے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جو جینٹس تھے زمانے جاہلیت میں وہ نکلتے تھے رات میں سفر وغیرہ کو، اب جنگل میں رکنا پڑتا تھا. اب معلوم ہے کیا کہ جنگل میں رکے تو آپ کو کیا ہے شیر آ سکتا ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا. تو اس زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا ہے، اگر کہیں جانا ہوتا، رات میں رکنا ہوتا جنگل وغیرہ میں، تو جنگل میں رکنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ بولتے تھے کہ یہ جنگل کا جو جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. رات میں کہیں رکنا ہوتا تو وہاں رکنے سے پہلے بولتے کہ ڈر ہوتا نا، کیونکہ شیر بھی آ سکتا، کچھ بھی آ سکتا، وہاں بولتے تھے کہ یہ جنگل کا جو جن ہے ہم اس کے پناہ میں آتے ہیں. یعنی کہ یہ جو جن جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرے گا پوری رات. جن کی عبادت کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ جہاں بھی، جیسا کہ ایک اور مثال یوں سمجھو کہ ہم جاتی ہیں کہیں، ہم کو ڈر ہے کہ وہاں شیر آ سکتا، دشمن آ سکتا، ہم کیا بولتی ہیں؟ اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا پوری رات. ہم یہی بولتے ہیں. لیکن زمانے جاہلیت میں کیا بولتے تھے؟ نہیں، ہم جو ہے نا جن میں نا جن ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں.
یعنی کہ پوری رات جن ہماری حفاظت کرے گا. اس طرح لوگ جو ہے نا جن کی عبادت کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. وہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ بے شک وہ کان رجال, رجال مطلب جینٹس, من الانس انسانوں میں سے, انسانوں میں سے جو جینٹس ہیں, مطلب زمانے جاہلیت میں جو مرد جو حضرات تھے وہ جب سفر کے لیے نکلتے تو کیا بولتے کہ یعوذون پناہ مانگتے تھے کس سے, برجال من الجن, پناہ میں آتے تھے کس کا, رجال جینٹس, من الجن جنوں میں سے. یعنی کہ کئی جنگل کو جاتے وہاں کھڑے ہو کر بولتے اس جنگل کا جو سردار ہے جنوں کا, جو جینٹس جو جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. یعنی کہ بولتے تھے کہ یہ جن جو ہے نا ہماری حفاظت کرے گا. اس طرح جو ہے نا وہ جنگل میں جا کے بولتے تھے. یعوذون پناہ مانگتے تھے, برجال کتب جینٹس, من الجن جنوں میں سے, جن میں سے جو مرد ہے اس کی پناہ میں ہم آتے ہیں, اس طرح بولتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ شرک ہے. معلوم ہے کہ ہم کسی اللہ ہی کی پناہ میں آئیں گے. پناہ میں آنے کا مطلب اللہ ہی حفاظت کرنے والا. ہم بولتے ہیں کہ جنگل میں جا کر بولتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, یعنی اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا. زمانے جاہلیت میں بولتے تھے کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں, یعنی کہ جن ہی ہماری حفاظت کرنے والا. جب جن یہ سنتا ہے کہ لوگ میری پناہ میں آتے ہیں, فزادوہم اور زیادہ کیا, رہقا, رہقا کا مطلب دل میں اور ڈر کو زیادہ کیا, رہقا زیادہ, فزادوہم زیادہ کیا, رہقا ڈر کو. جب جن نے دیکھا کہ لوگ کیا ہے میری پناہ میں آتی ہیں ان کے دل میں اور ڈر کو بھر دیا. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ جتنا ڈریں گے لوگ اتنا ہے جن کے قریب ہوں گے, اتنا ہے جن سے پناہ طلب کریں گے. تو اس وجہ سے ہے نا جن نے کیا کیا ان کے دل میں اور بھی کیا ہے ڈر ڈال دیا, تاکہ کیا اور بھی کیا جن کو پکارے. اس سے جن خوش ہوتا تھا. جب لوگ جن کو پکارتے تھے تو جن خوش ہوتا تھا, بلکہ عالم نے فرمایا کہ لوگ کیا جن کی عبادت کرتے تھے. امام سعدی رحمہ اللہ فرماتی شاید کی تفسیر میں اس زمانے جاہلیت میں لوگ جن کی عبادت کرتے تھے, کہتے تھے کہ جن تو ہی ہماری حفاظت کرنا ہے اس جنگل سے, اے جن جو بھی جانور سے تو ہماری حفاظت کرنا. اس طرح جو ہے نا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جن نے جب دیکھا کہ لوگ میری پناہ میں آتی ہیں تو جن نے ان کے دل میں اور ڈر کو زیادہ کیا, تاکہ کیا لوگ کیا اور بھی کیا ہے میری پناہ طلب کرے. اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 7 میں وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, یہاں آیت نمبر 7 میں یہی بتایا گیا کہ جنوں میں سے کچھ لوگ ان کا یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ حق نہیں, جھوٹے ہیں. جس طرح انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے, جیسا کہ ہمارے نبی جب مکے کو آئے تو لوگوں نے کیا کہا, شاعر ہے, کاہن ہے, پاگل ہے, نعوذ باللہ فلاں فلاں بولتے تھے ہمارے نبی کو, بولتے تھے کہ اے نبی تو نبی نہیں ہے. اس طرح جس طرح لوگوں میں سے انسانوں میں سے جنہوں نے ہمارے نبی کا انکار کرتے تھے, اس طرح جنوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کیا ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں. وہی جو ہے نا اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ انہم بے شک ان لوگ ظنوا گمان کرتے تھے, کما ظننتم جیسا کہ تم گمان کرتے ہو, جیسا کہ انسان گمان کرتا ہے. جن بھی یہی, بعض جنوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وغیرہ حق نہیں, جھوٹ ہے, یہ محمد وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی. جیسا کہ نبی جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انسانوں کے لیے بھی آ کر تھے, اور کس کے لیے آ کر تھے, جنوں کے لیے بھی آ کر تھے. آخری نبی تھے ہمارے نبی انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے, دونوں کے لیے. لیکن جنوں میں سے کئی لوگ جو ہے نا یہ بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہیں, اور انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حق نہیں ہے. وہی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا بے شک وہ لوگ گمان کرتے تھے جن, کما ظننتم جیسا کہ تم گمان کرتے ہو. انسان بھی یہی گمان کرتا تھا. کیا گمان کرتا تھا, اللہ یبعث اللہ, یہ کہ لن نہیں یبعث بھیجنا اللہ نے نہیں بھیجا احدا کسی کو, یعنی کہ اللہ نے محمد وغیرہ کو کچھ نہیں بھیجا اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے کہ محمد وغیرہ جھوٹ ہے, جس طرح کافر بولتے تھے کہ یہ شاعر ہے, پاگل ہے, مجنون ہے. اس طرح جنوں میں بھی کیا ہے ہمارے نبی کو کیا اس طرح گالیاں دیتے تھے, نعوذ باللہ. اس طرح تو اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 8 میں کیا بتایا گیا ہے, جن جو ہے نا ہمیشہ کیا ہوتے تھے کہ آسمان کو جاتے تھے, جا کر پہلے آسمان میں کان لگا کے سنتے تھے کہ کیا بولتے ہیں پہلے آسمان میں, فرشتے کیا بات کرتے ہیں پہلے آسمان. کیونکہ تقدیر جو ہے نا فرشتے وہاں ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہے پہلے آسمان میں فرشتے, ان کے ہاتھ میں تقدیر کی ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ کب کس کی رزق ہے, کب کس کی موت ہے, تمام چیز لکھا ہے. تو جو ہے نا جن جو ہے نا پہلے آسمان میں کان لگا کے سنتے تھے, کب, ہمارے نبی آنے سے پہلے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے, جب ہمارے نبی آئے تو آسمان کو اللہ نے کیا ہے پورا فرشتوں سے بھر دیا, ساتھ میں جو ہے نا انگار کے شعلے ہوتے تھے, انگار کے جو ہے نا شعلے ہوتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا اس طرح ہو. لیکن معمولی جن جو ہے نا ہمیشہ آسمان کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ سننے کے لیے اوپر گئے, دیکھتے ہیں تو پورے سارے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, بہت سارے فرشتے آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں, جانے کے لیے راستہ بھی نہیں ہے. ساتھ میں اگر کوئی جن اوپر سننے کے لیے اگر جاتا بھی ہے تو کیا ہے یہ جو نا انگار کا جو شعلہ پھینک کے مارا جاتا ہے اسے. فرشتے کو سمجھ بھی نہیں آیا کیا ہے قصہ, فرشتے بے چین ہو گئے, کیا ہم ہمیشہ سننے کے لیے آسمان کو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہے جو
لیکن اب سڈن کیا ہوا کہ جو ہے نا آسمان پورا فرشتوں سے بھر دیا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے انگار کے شعلے ہی سننے کے لیے گئے تو مارا جاتا ہے. تو یہی جو اصل واقعہ ہوا تھا. جب جنہوں نے دیکھا کہ آسمان میں ایسا کیوں ہوا ہے تو جنہوں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آسمان میں اس طرح لا کے زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے. جن نے جب دیکھا کہ آسمان پورا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے تو جن نے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہدایت کا ارادہ کیا ہے یعنی تو عذاب کا ارادہ کیا ہے. حقیقت معنوں میں اللہ نے کہا ہے ہدایت کا ارادہ کیا تھا. اصل واقعہ یہی ہوا تھا جب جنہوں نے دیکھا کہ آسمان پورا جو ہے نا فرشتوں سے بھر دیا گیا ہے اور اوپر جانے سے بھی کیا ہے فرشتے کیا ہے انگار کے شعلے پکڑ کے مارتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا جن یہی سوچے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے زمین میں. اس وجہ سے انہوں نے کیا زمین کی طرف آتے ہیں اور جن جو ہے نا آپس میں بٹ جاتے بولتے ہیں کہ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ، دیکھیں گے زمین میں کیا ہوا. تو یہی واقعہ تھا جب جن کیا ہے ادھر ادھر جاتے ہیں جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے نبی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. جب ہمارے نبی کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی وہی استمع نفر من الجن جو پہلی آیت پہ جو بات بتائی گئی، تب جن جو ہے نا زمین میں جا کے دیکھتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے زمین میں، کیا ہو گیا، کیوں اللہ نے آسمان پورا فرشتوں سے بھر دیا ہے، زمین میں کچھ ہوا ہے. جنوں کو ڈاؤٹ آنے کی وجہ سے پورے جن کے آپس میں جیسا کہ ہم کوئی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں اس طرح بعض جن ادھر چلے گئے بعض جن ادھر چلے گئے، تمام جن کا ادھر ادھر چلے گئے. کچھ جنوں کو یہ ملے کہ قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی زمین میں، دیکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں آ چکے ہیں تو جن سمجھ گئے کہ آسمان میں اللہ نے فرشتوں کو اس وجہ سے رکھ دیا ہے بھر دیا ہے کیونکہ زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. اس وقت وہ تمام جن بولتے ہیں کہ آمنا بھی، اس وقت جن کا ہے پورا اسلام قبول کرتی ہے. تمام واقعہ جو ہے نا ذکر کیا گیا. دیکھیے آیت نمبر 8 میں وَأَنَّا بے شک ہم، جن بولتے ہیں کہ ہم لمسنا مطلب کان لگا کے سننا، کہاں السماء آسمان، ہم کان لگا کے سنتے تھے آسمان میں. لمسا کا مطلب چھونا، یعنی کہ کان لگا کے جو ہے نا آسمان میں کیا ہے بات سنتے تھے. ہاں ہمیشہ ایسا کرتے تھے جن، لیکن سڈن ایسا ہوا کہ جب جن اوپر گئے بات سننے کے لیے فوجدناها، ہم پاتے ہی آسمان کو، فوجدناها ہم پاتے ہیں آسمان کو کیسا ملیت بھرا ہوا ہے. سڈن جن سننے کے لیے جاتی ہیں تو آسمان جو ہے ملیت بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہوا ہے؟ حرسن، حرس کا مطلب بولتی کہ واچمین کو بولتی یعنی کہ فرشتے جو ہے نا کیسے شدید ہے، وہ سخت فرشتوں سے اللہ نے بھر دیا، پورے آسمان کو اللہ نے فرشتوں سے بھر دیا. اور وہ شہبا اور انگار کے شعلے سے، یعنی کہ جن ہمیشہ اوپر جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ گئے دیکھتے ہیں کہ فوجدنا جن پاتے ہیں کہ پورا جو ہے نا آسمان جو ہے نا ملیت بھرا ہوا ہے. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے اور انگار کے شعلوں کے ذریعے سے. اور جن کیا بولتے تھے آیت نمبر 9 میں کہ ہم کیا ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا آسمان میں بیٹھ کر جو ہے نا بات سنتے تھے، آسمان میں بیٹھ کر بات سنتے تھے، لیکن اب کیا ہے اگر کوئی سننے کے لیے جاتا ہے تو کیا ہے یہ انگار کے شعلے پھینک کر اسے مارا جاتا ہے. وہی جو ہے نا آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے جن خود بولتی کہ وَأَنَّا بے شک ہم کننا تھے نقعد ہم بیٹھتے تھے، کننا نقعد ہم بیٹھتے تھے، جن بولتی کہ ہم بیٹھتے تھے پہلے منہا آسمان میں مقاعد بیٹھنے کی جگہ، للسمع مقاعد کا مطلب سیٹ، للسمع سننے کے لیے، یعنی کہ آسمان میں ایک مخصوص جگہ تھا جہاں جن کیا ہے بیٹھ کر جو ہے نا آسمان کی باتیں سنتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ہم آسمان کی باتیں بیٹھ کر سنتے تھے آسمان میں. لیکن جن بولتی ہیں کہ فمن جو یستمع جو سننا چاہتا ہے الان اب، فمن یستمع الان اگر اب کوئی آسمان کی باتیں سننا چاہتا ہے یجد لہو وہ پائے گا لہو اس کے لیے شہاب کا مطلب انگار کا شعلہ. اگر کوئی اب سننے کے لیے جاتا ہے تو اسے انگار کا شعلہ پھینک کر مارا جاتا ہے. رصدا مطلب انتظار میں ہے، وہ شعلہ انتظار میں ہے. اگر کوئی بھی جن سننے کے لیے آتا ہے تو ڈائریکٹ کیا اس کے اوپر جا کے گر جاتا ہے. کوئی بھی جن اگر آسمان میں سننے کے لیے آتا ہے تو ڈائریکٹ کیا اس کے اوپر جا کے گر جاتا ہے. یعنی کہ جن یہی بولتے تھے ہم پہلے کیا ہے آسمان میں جا کر کیا ہے پہلے آسمان کی باتیں کیا ہم سنتے تھے، لیکن اگر اب ہم گئے تو کیا پاتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا شعلہ ہے، وہاں جو ہے نا فرشتے کیا ہے کھڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جن جب یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پورا بھرا ہوا ہے فرشتوں سے اور انگار کے شعلوں سے تو جن یہی سمجھتے ہیں کہ اب زمین میں عذاب آنے والی ہے، یعنی تو اللہ کی ہدایت آنے والی ہے. دونوں چیزیں، یعنی تو زمین میں عذاب آنے والی ہے، ہدایت آنے والی ہے. حقیقت میں کیا تھا کہ ہدایت آنے والی تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے پہلے آسمان کو پورا کا پورا کیا فرشتوں سے اللہ نے بھر دیا. وہی اللہ جن کہتی ہیں کہ وَأَنَّا بے شک ہم لا ندری ہم نہیں جانتے اشر یا برائی کا اریدہ ارادہ کیا گیا ہے بمن فی الارض جو زمین میں ہے. یعنی کہ جب جن جو ہے نا آسمان پورا بھرا ہوا ہے فرشتوں سے دیکھ کر بولتے ہیں کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، ام یا اراد بہم یا ارادہ کیا ہے بہم ربہم ان کا رب رشدا کوئی ہدایت کا. جن بولتے ہیں کہ آسمان جب بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے.
حقیقت میں جو ہے نا اس اللہ نے ہدایت کا ارادہ کیا تھا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. یہاں دیکھیے عقیدے کا جو مسئلہ ہے، جب جن بولتے ہیں کہ اشر ارید بمن فی الارض، یا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے جو زمین پر ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ برائی اللہ کی جانب سے ہے، یہ شراب اللہ کی جانب سے نہیں بول سکتے. ہاں لیکن ہدایت ہم بول سکتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے. جس طرح جن بولتے ہیں کہ ہم اراد بہم ربہم رشدا، یعنی تو ان کا رب جو ہے نا رشد و ہدایت کا ارادہ کیا ہے. ہم بول سکتے ہیں کہ نماز اللہ کی جانب سے ہے، روزہ اللہ کی جانب سے ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ کیا ہے یہ شراب اللہ کی جانب سے ہے، یہ سود اللہ کی جانب سے، یہ نہیں بول سکتے. حالانکہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمام کو، لیکن کیا ہے اخلاق ادب یہ ہے کہ ہم کیا ہے برائی کی نسبت جو ہے نا اللہ کی طرف نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ والشر لیس الیک، برائی اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ہاں ادب کے لحاظ سے ہم یہ بولیں گے کہ برائی اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ہاں پیدا اللہ ہی نے کیا ہے تمام کو، لیکن برائی کیا ہے اللہ کی جانب سے نہیں ہے. لیکن نیکی جو ہے نا اللہ کی جانب سے، ہدایت ہے، نماز ہے، ہم بولیں گے کہ نماز اللہ کی جانب سے، روزہ اللہ کی جانب سے آ کر ہے. اس طرح وہی جو ہے نا جن بھی بولتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں برائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا وہاں، لیکن وہاں ہم اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ تعالیٰ نے زمین میں اچھائی کا ارادہ کیا ہے. ربہم یہاں دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کا نام وہ لیتے ہیں. پھر جن بولتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، بے شک ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا صالحون نیک ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا نیک مطلب مسلمان ہیں. وَمِنَّا ہم میں سے دون ذالک، اس دون کا مطلب اس کے علاوہ. جن بولتی ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا مسلمان بھی ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ دون ذالک اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کے علاوہ مطلب کافر بھی ہیں. کننا ہم طرائق قیدتا کا مطلب مختلف جماعت. جن بولتی ہیں کہ جس طرح انسانوں میں سے جو مختلف جماعت ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، کافر ہے، جیسا کہ ہندوؤں میں بھی کئی ہے نا، جین ہے، اس طرح جو ہے نا جنوں میں بھی پایا جاتا ہے. جنوں میں بھی جو ہے نا کئی جماعت پائی جاتی ہے، عیسائی، یہودی، اس طرح جنوں میں بھی کیا ہے کئی جماعت پائی جاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں جن یہی بولتی ہیں کہ اگر کوئی انسان برائی کرے زمین میں کہیں بھی نہیں چھپ سکتا، زمین میں کہیں بھی جا کر وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا. ہاں اگر انسان زمین سے بھاگ بھی جائے تب بھی وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا. یعنی کہ آیت نمبر 12 میں اتنا بتایا گیا ہے کہ جن یہی بولتے تھے، جن یہی بولتے ہیں کہ ہرگز کوئی انسان برائی کرنے کے بعد اللہ کو ہرا نہیں سکتا. زمین میں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے گا. ہاں زمین سے بھاگ بھی جائے تب بھی وہ نہیں بچ سکتا، یعنی کہ کہیں بھی جائے وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا. وہی کہتے ہیں کہ وہ ان بے شک ہم ظننا یقین رکھتے ہیں، جن بولتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ یہ کہ ہرگز نعجزہ ہرا نہیں سکتے. کس کو؟ اللہ کو. کہاں؟ فی الارض زمین میں. کوئی انسان گناہ کر کے زمین میں اگر کہیں بھی چھپ جائے کہ اللہ کو ہرا جائے گا؟ نہیں، کہیں بھی وہ اللہ کے عذاب آ سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائے اللہ کے عذاب آ سکتا ہے. وہی بولتے ہیں کہ جن بولتے ہیں کہ ہرگز کوئی انسان کے اللہ کو ہرا نہیں سکتا جو زمین میں ہے. ولن نعجزہ، نہ ہی وہ اللہ کو ہرا سکتا. ہربا کا مطلب بھاگنا، یعنی کہ اگر وہ آسمان کو بھی بھاگ جائے تب بھی کیا ہے اللہ کے عذاب سے وہ نہیں چھوٹ سکتا. جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہے تو آ کر ہی کیا ہے رہیے گا. اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 13 میں پھر جن بولتے ہیں کہ وَأَنَّا بے شک ہم لما جب سمعنا سنا ہے الہدا قرآن کو، جن بولتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن سنا آمنا بھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. فمن جو یؤمن جو ایمان لاتا ہے بربہ اپنے رب پر، یعنی کہ جو بھی کہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے فلا یخاف وہ نہ ڈرے بخسن کمی کا، یعنی کہ اللہ تو اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ولا رحقا نہ ہی اس کی برائی میں اللہ تعالیٰ کوئی ایڈ کرے گا، جتنی برائی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. لیکن بخشا کا مطلب جو ہے نا جتنی آپ نیکی کیا ہے اس کو کم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. چاہے تو آپ کی نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے لیکن آپ کی نیکی کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا. بخشا کا مطلب کم کرنا، رحقا کا مطلب زیادہ کرنا، نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ زیادہ کرے گا. پھر اس کے بعد جن بولتے ہیں کہ وَأَنَّا بے شک ہم میں سے منا بعض لوگ جو ہے نا مسلمان ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا قاسطون مطلب جو ہے نا ظالم کافر ہیں، یعنی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ کیا ہے کافر ہیں. لیکن فمن جو اسلم جو اسلام قبول کیا فاولئک یہی لوگ ہی تحروا تلاش کرتی ہیں رشدا ہدایت کو، یعنی کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے حقیقت میں یہی لوگ جو ہے نا ہدایت کی تلاش کرتے ہیں، یا حقیقت میں یہی لوگ جو ہے نا ہدایت کو تلاش کرتے ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. پھر جن خود کہتے ہیں کہ واما القاسطون پس رہا قاسطون مطلب کافرون، پر جو کافر ہیں جنوں میں سے، جس طرح انسانوں میں سے جو کافر ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے، یہاں جنوں میں سے جو کافر ہیں واما القاسطون پس رہا کافرون. قاسطون کا مطلب کافرون جو کافر ہیں جنوں میں سے، فکانو وہ ہو جائیں گے لجہنم جہنم کے لیے حطبا لکڑی. جس طرح لکڑی جو ہوتا ہے
آپ دیکھیں گے لکڑی کے ذریعے سے جو ہے نا انگار بھڑکائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے دعوت وغیرہ میں جو ہے لکڑی رکھا جاتا ہے, اس سے کیا ہے انگار بھڑکتے ہیں. اس طرح جہنم جو ہے نا جنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انگار بھڑکائے گا. جنوں کے ذریعے سے جو ہے نا, جنوں کی باڈی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انگار بھڑکائے گا. اس کے بعد جو ہے نا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. یہاں جو ہے نا اس آیت کے دو ترجمہ جو ہے نا اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں, پھر بھی یاد رکھے. وَأَن اگر اگر لو کا مطلب اگر استقاموا جم جاتے ہیں, مطلب کسی ایک جم جاتی ہیں کون سے راستے پر, علی الطریقہ. طریقہ کا دو تفسیر ہے, ایک ہے کہ توحید, ایک اور جو ہے نا شرک. سب سے پہلے توحید کا, اگر کوئی جم جاتا ہے علی الطریقہ توحید پر, لاسقیناہم ہم اس کو پلائیں گے ماء پانی, غدقا بہت زیادہ, یعنی کہ پلانے کا مطلب دنیا اس کے سامنے اڈیل دیں گے, دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دیں گے. اگر کوئی توحید پر ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے رکھ دیں گے. لاسقیناہم اس پر اڈیل دیں گے بہت زیادہ پانی, یعنی کہ دنیا کی نعمتیں. تو صرف توحید کی برکت کی وجہ سے دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھ دیں گے. دوسرا جو ترجمہ ہے طریقہ کا, ایک اور جو ترجمہ شرک ہے. دیکھیے اور اگر کوئی لو کا مطلب اگر استقاموا جم جاتا ہے کس پر, علی الطریقہ شرک پر. طریقہ کا مطلب راستہ, ایک ہے کہ شرک کا راستہ, ایک توحید کا راستہ. اگر کوئی شرک کے راستے پر جم جاتا ہے لاسقیناہم ہم اڈیل دیں گے ماء غدقا بہت زیادہ پانی, یعنی کہ پانی کا عذاب اس پر لا لیں گے. ہم کیا اس پر کہیں پانی کا عذاب لائیں گے. جس طرح اللہ نے قوم نوح پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب لایا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہے نا پانی کا عذاب لا لیں گے.